آج ہے عقیدہ توحید۔ آج کا جو مادہ ہے، جو مضمون ہے، آج سبجیکٹ جو ہے آج کا، وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید میں اس سے پہلے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا بیان ہو چکا ہے نا؟ آج توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اس کا بیان ہوگا۔ توحید کی دو قسموں کا بیان ہو چکا ہے، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ توحید کی جو تیسری قسم ہے اس کا بیان آج ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ توحید کی تیسری قسم ہے۔ کیا مطلب توحید اسماء و صفات کا؟ توحید یعنی ایک ماننا، اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، اور اسماء یہ جمع ہے اسم کی، اسم کا معنی ہوتا ہے نام، اور صفات یہ جمع ہے صفت کی، صفت یعنی وصف، خوبی، کوالٹی، ٹھیک ہے؟ تو توحید اسماء و صفات یہ اس کا لغوی معنی ہوا، اسماء اور صفات میں ایک ماننا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کو اس کے اسماء حسنی اور صفات علیہ میں ایک ماننا، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ یعنی قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام آئے ہیں اور بلند و بالا صفات بیان کی گئی ہیں، اوصاف، تو ان میں اللہ کو ایک ماننا کہ وہ اچھے اچھے نام اور بلند و بالا صفات کس کے ہیں؟ اللہ کے، اور اللہ کے ناموں میں اور اس کے صفات میں کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اور قرآن و حدیث میں جو یہ نام آئے ہیں اللہ کے، جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، ان پر ایمان رکھنا، ان کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور اس سے جو احکام اور مسائل معلوم ہوتے ہیں ان پر بھی ایمان لانا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نام قرآن میں بیان کیے ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے جو نام حدیث میں بیان کیے ہیں، یا صفات جو اللہ نے بیان کیے ہیں اپنے بارے میں قرآن میں، یا وہ اوصاف جو نبی نے بیان کیے ہیں اللہ کے بارے میں حدیث میں، ان پر ایمان لانا، ان کے جو معانی ہیں، ان سے جو احکام اور مسائل نکلتے ہیں ان پر یقین کرنا، اور ان میں اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا، یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ واضح؟ جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی۔ اسماء حسنی یعنی اللہ کے اچھے اچھے نام بہت سارے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الخالق، الرحمن، الرحیم، الغفار، الرزاق، الودود، العلیم، السمیع، البصیر، القدوس، الحلیم، الخبیر، بہت سارے نام ہیں، الحکیم، العزیز، بہت سارے نام ہیں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، مثال کے طور پر چند ایک آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف آیت نمبر 180۔ ترجمہ اس آیت کا کیا ہے؟ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو تم اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ سے دعا کرو۔ اسی طرح سے سورہ اسراء آیت نمبر 110 میں ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، بات برابر ہے، اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 میں ہے اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی،
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور اسی طریقے سے سورہ حشر میں آیت نمبر 24 میں ہے وہ اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، یہ اللہ کے 3 نام آئے یہاں پر، اور اسی کے اچھے اچھے نام ہیں۔ قرآن مجید میں ان 4 مقامات پر اس بات کا بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں، لہذا ہمارا اللہ کے ناموں پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور اللہ کے جو نام ثابت ہیں قرآن و حدیث سے اس کو ہمیں ماننا چاہیے اور اللہ کے لیے ثابت کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، واضح ہو گیا؟ الوہاب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، الکریم، الجبار ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، الالہ، القہار، بہت سارے نام ہیں۔ ان تمام ناموں پر جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں۔ ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتی ہے صفت۔ نام اور صفت سے کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے، جیسے ہمارا نام ہے اور ہمارے اندر اوصاف بھی ہیں۔ ہر ایک کا ایک نام ہے اور اس کی صفات ہوتی ہیں جو اس کی ذات پر، اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہ دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، دوسروں سے پہچانا جاتا ہے نا۔ نام کا اور صفات کا یہ مطلب ہوتا ہے نا، نام اور صفات سے پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی صفات ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نام ہوئے کچھ، اور اللہ کی صفات، اس کے بارے میں بھی قرآن میں بیان ہوا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 60، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ ہی کے لیے بلند و بالا صفات ہیں، اونچی اونچی صفات، بلند و بالا اوصاف کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ عزیز ہے، حکیم ہے۔ تو العزیز اور الحکیم یہ دونوں اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 27 میں ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے یعنی اللہ ہی کے لیے مثل اعلیٰ ہیں، یعنی بلند و بالا صفات ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ جیسے القدیر، یہ اللہ کے نام ہوئے، جتنے نام ہیں اتنے صفات بھی ہیں۔ اچھا، خالق تو خالق ہے، یہ نام ہوئے اللہ کے، صفات بھی، جی حکیم تو حکیم ہے، بالکل رزاق تو رزاق ہے، بالکل، جو سبھی نام ہیں، وہاب ہے، ہاں۔ جبار ہے، جبار نام بھی ہے۔ تو مطلب الرحمن نام بھی ہوا اور صفت بھی ہوئی، جی چند ایسے۔ تو پھر نام اور صفت دو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ رحمان یہ نام ہوا اللہ کا، اور رحمت یہ اللہ کی صفت ہوئی۔ الحکیم یہ اللہ کا نام ہوا، اور حکمت یہ اللہ کی صفت ہوئی۔ العلیم اللہ کا نام ہوا، اور علم اللہ کی صفت ہوئی۔ الحی اللہ کا نام ہوا، اور الحیات اللہ کی صفت ہوئی۔ القدیر یہ نام ہوا، اور قدرت یہ صفت ہوئی۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اور اللہ کی صفات جیسے دیکھیے، الحیات جیسا کہ کہا زندگی کے معنی میں، القدرت قدرت طاقت کے معنی میں، الارادہ ارادہ اللہ ارادہ کرتا ہے نا، مشیت ارادہ اور مشیت یہ اللہ کی صفات میں سے ہیں، چاہنا، ارادہ کرنا۔ اور اسی طریقے سے کلام، اللہ کلام کرتا ہے نا، اللہ نے کلام کیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، توریت انجیل زبور یہ کیا تھے؟ اللہ کے کلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا نا، کلیم اللہ کہتے ہیں، تو کلام یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے العلو اللہ بلند ہے، سب کے اوپر ہے، علو۔ العلی اللہ کا نام ہے نا، العلی
बुलंद, उसी से अल-उलू बुलंदी, ये सिफत है अल्लाह ताला की, ठीक है। इसी तरीके से अन-नुज़ूल, अल्लाह नाजिल होता है, अल्लाह नाजिल होता है, उतरता है। नुज़ूल ये सिफत है अल्लाह की, हदीस में है ना, क्या अल्लाह ताला रोजाना रात में, रात के आखिरी पहर इस आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है, उतरता है। अल्लाह कहाँ है? अर्श पर। अर्श कहाँ है? सातों आसमान के ऊपर, लेकिन रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला वहां से इस आसमान पर रोजाना रात को उतरता है और इंतजार करता है कि कोई बंदा उससे दुआ करे, उससे मांगे, उसको पुकारे, तो अल्लाह ताला जो है उसको देगा। तो नुज़ूल, नाजिल होना, ये क्या है? सिफत है अल्लाह ताला की। अल-मजी, आना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आएगा, फैसला करने के लिए आएगा ना, जज़ा और सज़ा का हिसाब किताब के लिए अल्लाह ताला आएगा क़यामत के दिन। अल-मजी ये अल्लाह की सिफत है। और रोया, अल्लाह ताला को देखा जाएगा क़यामत के दिन, मोमिनीन देखेंगे और जन्नत में भी जन्नती लोग देखेंगे। तो देखा जाना अल्लाह ताला को, ये भी सिफात में से। अल-मजी यानी आना, जा यजीओ, मजी आना, हाँ, जा कहते हैं ना, जा आने को कहते हैं। अल-इस्तिवा, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, फिर मुस्तवी हो गया अर्श पर। तो मुस्तवी होना, इस्तिवा, ये क्या है? अल्लाह की सिफत है। इसी तरीके से अल-खल्क, पैदा करना, ये अल्लाह की सिफत है ना। अल-खालिक अल्लाह का नाम हुआ, और खल्क, पैदा करना, ये अल्लाह की सिफत हुई। इसी तरीके से अर-रिज़्क, रज़्ज़ाक़ अल्लाह का नाम हुआ, और रिज़्क देना ये अल्लाह की सिफत हुई, अल्लाह का काम हुआ। इसी तरीके से अल-इह्या वल-इमाता, मारना और जिलाना, ये किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत है। अस-समअ वल-बसर, सुनना और देखना, अस-समी अल-बसीर अल्लाह के नाम है ना, देखने वाला, सुनने वाला। अस-समा अल-बसर सिफत हुई, देखना और सुनना ये अल्लाह की सिफत है, इस पर हमारा ईमान होना चाहिए। इसी तरीके से अन-नफ़ा वज़्ज़ुर, नफ़ा और नुकसान पहुंचाना, नफ़ा नुकसान का मालिक कौन है? तो अल्लाह जिसको चाहता है नफ़ा पहुंचाता है, जिसको चाहता है नुकसान पहुंचाता है। तो नफ़ा और नुकसान पहुंचाना ये क्या है? अल्लाह की सिफत हुई। इसी तरीके से हुब, महब्बत करना, पसंद करना, ये अल्लाह की सिफत है या नहीं? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह युहिब्बुकुम, अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह महब्बत करता है। तो महब्बत करना ये भी अल्लाह की सिफत हुई। अर-रिज़ा, राजी होना, खुश होना। अल-फरह, खुश होना, अल्लाह खुश होता है, जो बंदा तौबा करता है अल्लाह बहुत खुश होता है, हदीस में आया। तो खुश होना ये भी अल्लाह की सिफत हुई। अल-फरह जिसको कहते हैं अरबी में। रहमत अल्लाह की सिफत हुई। नापसंद करना, इन्नल्लाह यकरहु लकुम सलासन, अल्लाह ताला नापसंद करता है बहुत सारी बातों को। तो कराहत जो है, करिहा यकरहु, कराहतन, नापसंद करना, ये भी अल्लाह के औसाफ में से है। गज़ब होन, अल्लाह ताला को गुस्सा आता है, आता है कि नहीं? अल्लाह का गज़ब जानते हैं ना, तो ये गज़ब ये भी अल्लाह की सिफत है। रहमत जिस तरह से अल्लाह की सिफत है, रहम करता है, उसी तरह से अल्लाह गज़ब भी करता है, ये भी अल्लाह की सिफत है। तो ये और इस तरह की बहुत सारी सिफतें हैं, बहुत सारे औसाफ हैं अल्लाह ताला के, इन पर हमारा ईमान होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अल्लाह के सिफात में से दो हाथ, अल्लाह के हाथ हैं और दो हाथ हैं, ये भी अल्लाह के औसाफ और अल्लाह की सिफात जो साबित हैं कुरान और हदीस से, इस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह को हाथ है और अल्लाह को दो हाथ हैं, ठीक है, और दोनों हाथ सीधे हैं। और इसी तरीके से अल्लाह को चेहरा है, अल-वज्ह, वयब्का वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वज्ह। तो अल-वज्ह चेहरा को कहते हैं, फेस को, तो अल्लाह की सिफत है, ठीक है। और क्या बताया? दो हाथ कुरान में है, सूरह माइदा आयत नंबर 64, बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ यशा। यहूदियों ने बुहतान लगाया अल्लाह के बारे में कि अल्लाह के दोनों हाथ क्या हैं? बंधे हुए हैं, नऊज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ने नाजिल किया कि बल यदाहु मबसूततान, अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं, कुशादा हैं। युनफिकु कैफ यशा, अल्लाह जैसे चाहता है खर्च करता है। तो अल्लाह के दोनों हाथ का जिक्र आया कुरान में। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह के हाथ हैं और अल्लाह के दो हाथ हैं। ये तमसील नहीं हो सकती? तमसील, अल्लाह के अस्मा और सिफात में तमसील करना गुनाह है। आगे इसका बयान आएगा इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में। तमसील जो है ये
یعنی اللہ کے صفات میں تمثیل اور تشبیہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ الحاد میں سے، اس کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ ابھی ہم صرف یہ جانیں گے کہ اللہ کے اسماء اور صفات کیا کیا ہیں، اس میں سے کچھ مثالیں انشاءاللہ تفصیل بعد میں۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت 26 ہے، اس میں کیا ہے؟ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہتے ہیں نا اے اللہ تیرے ہی ہاتھ میں سارا خیر اور بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا۔ سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، تو ہاتھ کا لفظ آیا ید، تو ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی یہ صفات میں سے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ چہرہ بھی ہو گیا، ہاتھ بھی ہو گئے۔ اسی طریقے سے دو آنکھ، اللہ کی دو آنکھیں ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی دو آنکھیں ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہاتھ ہیں، چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، یہ حقیقی ہیں، یہ حقیقی، اس کی تعویل ہم نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے جو کہا تمثیل تشبیہ، سب غلط ہے، سب منع ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں تشبیہ کرنے کی اور تمثیل کرنے کی اور تعویل کرنے کی؟ کوئی اور مطلب نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس کا ظاہری معنی ہے، حقیقی معنی ہے، اسی پر محمول کیا جائے گا، نہیں تو گناہ ہوگا، الحاد میں آئے گا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الحاد سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی دو آنکھیں ہیں، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے۔ دلیل کیا ہے؟ ہر ایک کی دلیل موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی حافظ صاحب، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بناؤ میری آنکھوں کے سامنے، بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھ نہیں، میری آنکھوں کے سامنے۔ معلوم ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، اور وحی کی روشنی میں کشتی بناؤ۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے اس کے بارے میں کوئی سفارش مت کرو، وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ اللہ کا عذاب آیا اور غرق ہو گئے سب لوگ سوائے اس کے جو کشتی پر سوار ہوئے۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی آنکھیں ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے پنڈلی، ساق، عربی میں کہتے ہیں ساق، پنڈلی، ٹھیک ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قرآن میں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جتنی بھی دلیلیں دی جا رہی ہیں سب قرآن سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اپنی پنڈلی کو ظاہر، وہ تو انسان کے بارے میں، ہاں وہ انسان کے بارے میں، یہ اللہ کے بارے میں۔ یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا، اپنی عظمت، اپنی ہیبت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے قدم، قدم اللہ کی صفت ہے، قدم، پاؤں جس کو کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں۔ دلیل قرآن کی صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، یلقی فی النار وتقول هل من مزید، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کہے گی اور چاہیے اور چاہیے، ہے نا، قرآن میں بھی ہے نا، سورہ قاف میں ہے۔ تو جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، جہنمی اس میں ڈالے جائیں گے، پھر بھی جہنم خالی ہی رہے گی، جہنم کہے گی اور چاہیے اور چاہیے، حتی یضع قدمہ فتقول قط قط، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھے گا تو جہنم کے کافی ہے، کافی، اب نہیں چاہیے۔ حتی یضع قدمہ، قدم کا لفظ آیا اللہ تعالیٰ کے لیے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4848۔ انگلیاں، اللہ کو انگلیاں ہیں، یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ دلیل ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 2654، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ تمام انسانوں کے دل اللہ رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، سارے دل ایک دل کے جیسے ہیں۔ یصرفہ کیف یشاء حیث یشاء، اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ کبھی بندہ کا دل ہدایت پہ ہوتا ہے، کبھی گمراہی پہ چلا جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ دلوں کا مالک ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت، فرمانبرداری اور نیکی کے کام پر پھیر دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب اللہ کی صفات ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے،
انکار کریں گے تو گویا کہ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ کفر ہو جائے گا. اور تشبیہ تمثیل بھی نہیں دینا چاہیے، کیفیت نہیں بیان کرنا چاہیے. آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی. لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے، اس کے جیسے اس کے جیسے؟ کیفیت نہیں ہے. لیسا کمثلہ شیء، نہ اللہ کی ذات میں کوئی اس کے جیسا ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی اس کے جیسا ہے، اور نہ اس کے افعال میں کوئی اس کے جیسا ہے. اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا کچھ بیان ہوا. وقت ہے نا ابھی؟ جی اچھا. اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو اس اللہ کے نام پر ایمان میں 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 1، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو نام اللہ کے لیے ثابت ہے تو وہ ہے، ہمیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا، اللہ کے اس نام کا جو معنی اور مطلب نکل رہا ہے وہ بھی ہمیں ثابت کرنا چاہیے، اس کو بھی ماننا چاہیے. نمبر 2 ہوا. نمبر 3، اللہ کے اس نام پر ایمان رکھنے کا تقاضا کیا ہے، ہماری زندگی پر، ہمارے عمل پر اس کا کیا اثر ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اس کی مثال لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع. السمیع یہ اللہ کا نام ہوا، سننے والا. ٹھیک ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ السمیع اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے اس کو ثابت کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہو گئی. اچھا، یہ جو نام ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی نکل رہی ہے، السمیع سننے والا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ کی صفت ہے کہ ہاں سنتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ سننے والا ہے لیکن سنتا نہیں ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ سمیع تو ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سنتا ہے. غلط ہے. اللہ سمیع ہے تو سنتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ راز کی بات کو بھی سنتا ہے نا. دلوں کا حال جو ہے نا، دلوں کی حرکت کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دھڑکن کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کھلی چیزوں، کھلی باتوں کو بھی سنتا ہے، چھپی باتوں کو بھی سنتا ہے، سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے. تو اللہ جو السمیع ہے اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ سنتا ہے، یہ اس کی صفت ہوئی. اللہ تعالیٰ ہر جگہ کی بات کو ہر وقت سنتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور کسی کی صفت نہیں ہو سکتی اس طرح کی. ٹھیک ہے، تو السمیع اللہ کا نام ہے، یہ ثابت کرنا ہے. اس میں اللہ کی صفت موجود ہے، اس کا معنی موجود ہے، اس پر بھی ہمیں یقین کرنا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہر جگہ کی ہر بات کو سنتا ہے، ہر حال میں، تو اس کا اثر ہماری زندگی پہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کوئی ایسی بات نہ بولیں جس سے اللہ ناراض ہو، جس کا حساب دینا پڑے اللہ کو. اس لیے کہ اللہ تو ہر چیز کو سنتا ہے نا. اس لیے ہم نہ کھلے طور پر نہ چھپے طور پر کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکالیں کہ جس کا سننا اللہ کو گوارا نہیں. اللہ کے اس نام پر، السمیع پر ایمان رکھنے کا یہ تقاضا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا سننے والا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نہ لوگوں کے سامنے اور نہ ہی لوگوں کے پیچھے کوئی ایسی بات کریں کہ جس کا سننا اللہ کو گوارا نہیں ہے. ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے کچھ بھی. تو یہ اللہ کے نام پر ایمان رکھنے کا تقاضا. اور اس طرح سے اللہ کے ہر نام پر یہ ایک مثال دی گئی ہے. اللہ کا نام العلیم ہے، اسی پر اسی طرح ایمان رکھنا. تو وہ نام بھی ہے، اس میں صفت بھی ہے، اور اس پر ایمان رکھنے کا یہ تقاضا بھی ہے. رزاق ہے، اس پر بھی یہی کہ اللہ کا نام ہے، وہ اللہ رزق دیتا ہے، اس کی صفت ہے، اور ہمیں اسی سے رزق مانگنا چاہیے. تو ہر نام میں یہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری چیز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کے اسماء اور صفات کی اہمیت. یہ جو علم ہے یہ ایک مستقل علم ہے. اسماء اور صفات، اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، اس کے بارے میں پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، یاد کرنا، یہ باضابطہ ایک علم ہے. اس علم کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا جاننا یہ ہمارے وجود کا مقصد ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. ٹھیک ہے. دلیل اس کی کیا ہے؟ سورہ طلاق آیت نمبر 12 پڑھیے حافظ صاحب. اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور 7 زمین کو. قرآن میں اس کا تذکرہ آیا ہے. جس طرح سے 7 آسمان ہیں، زمین بھی 7 ہیں، قرآن کی آیت بتاتی ہے. اس کے بعد
यतनज़्ज़लु अम्रु बैनहुन्ना, ज़मीन और आसमान के दरमियान में अल्लाह ताला का हुक्म नाजिल होता है। लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। कदीर अल्लाह का नाम आया ना, कदीर। और ये जान लो कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने इल्म के घेरे में ले लिया है। तो इल्म अल्लाह की सिफत आई ना। तो इस आयत से क्या मालूम हुआ कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश और अल्लाह का जो हुक्म नाजिल होता है, सबका मकसद क्या है? ताकि हम अल्लाह ताला के बारे में जान लें, उसके अस्मा, उसके सिफ़ात को। मिसाल के तौर पर ये कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। तो इस आयत से क्या मालूम हुआ कि अस्मा और सिफ़ात, अल्लाह ताला के नामों और अल्लाह ताला की सिफ़तों को जानना इतना ज़्यादा अहम है कि ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। यानी जिस तरह से अल्लाह की इबादत करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, उसी तरह से अल्लाह की अस्मा और सिफ़ात का जानना भी हमारी ज़िंदगी का मकसद है। याद रखिए, तौहीद उलूहियत भी हमारी ज़िंदगी का मकसद है, तौहीद अस्मा और सिफ़ात भी हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और तौहीद रुबूबियत, सब कुछ अल्लाह ताला के जो से मुताल्लिक़ जो उलूम हैं, इनका जानना ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। ठीक है, तो एक अहमियत ये मालूम हुई इसकी। नंबर 2, अस्मा और सिफ़ात का जो इल्म है, इसकी अहमियत ये है कि इसके ज़रिए से हम अपने रब को पहचानते हैं, अपने रब को जानते हैं, अपने रब की मार्फत होती है। आपने किसी ने अल्लाह को देखा है? देख सकते हैं दुनिया में? तो फिर कैसे हम अल्लाह को जानेंगे, पहचानेंगे? कैसे मार्फत होगी? अल्लाह के नामों के ज़रिए से, अल्लाह की सिफ़ात के ज़रिए से। जितना ज़्यादा हम अल्लाह के नामों के बारे में जानेंगे, उसकी सिफ़ात के बारे में जानेंगे, तो अल्लाह के बारे में हमारी मार्फत और जानकारी बढ़ेगी, है कि नहीं? मैं आपके बारे में या आप मेरे बारे में कैसे जानते हैं? मेरे अंदर ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, है ना? आपके अंदर ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ हैं। तो इसके ज़रिए से आदमी पहचाना जाता है ना, अपनी सिफ़ात के ज़रिए से, अपनी खूबियों खामियों के ज़रिए से। लेकिन अल्लाह ताला के अंदर कोई खामी नहीं है, कोई ऐब और नक्स नहीं है, सारी की सारी खूबियाँ हैं। अल्लाह की अस्मा और सिफ़ात, इसके ज़रिए से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है। अल्लाह ताला को हम जानते हैं इसके ज़रिए से। अल्लाह की अस्मा और सिफ़ात के बारे में इल्म नहीं होगा तो गोया कि हमने अल्लाह को जाना ही नहीं, अल्लाह को पहचाना ही नहीं। तो फिर कब्र में कैसे जवाब दे पाएंगे जब फरिश्ते पूछेगा कि तुम्हारा रब कौन है? उसके लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया में अपने रब को जान लें। कैसे जानेंगे? सिर्फ सवाल जवाब रट लेने से काम नहीं चलेगा, है कि ना? मन रब्बो का रब्बी अल्लाह, इतना तो काफिर भी याद कर सकता है। क्या वो जवाब दे देगा? तो रटना मकसद नहीं है। मकसद क्या है? हकीकत में ईमान लाना और मानी को जानना, उसके मुताबिक अमल करना। तो ये है, और ये कितना अजीम इल्म है। कहते हैं अहले इल्म के अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात का इल्म जो है ना, तमाम उलूम में सबसे पहले नंबर पर, सबसे अजीम है, सबसे शरीफ है। क्यों? इसलिए कि अस्मा और सिफ़ात का जो इल्म है किसके बारे में है? अल्लाह ताला के बारे में, और अल्लाह ताला सबसे अशरफ है, सबसे अजीम है। तो जो इल्म अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात से ताल्लुक़ रखता है, उससे अजीम इल्म और कौन सा हो सकता है? और कोई इल्म हो सकता है? ये वो इल्म है कि डायरेक्ट इसका ताल्लुक़ किससे है? अल्लाह से है, खालिक से, और अल्लाह सबसे अजीम है। लिहाजा उससे मुताल्लिक़ जो इल्म हुआ वो सबसे अजीम हुआ। इससे बड़ा कोई इल्म हो ही नहीं सकता। लोग जो है ना, अस्मा और सिफ़ात को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, हालांकि सबसे अजीम इल्म यही है। सबसे ज़्यादा कोताही इसी में पाई जाती है लोगों के यहाँ। अल्लाह के बारे में जानना अस्मा और सिफ़ात के ज़रिए से ये बहुत ही अहम है। अहले इल्म कहते हैं कि इल्म और अमल जो दो चीज़ है, इल्म और अमल ये दो चीज़ है ना, इसका असल क्या है? अल इल्मु बिल्लाह वल अमलु लिल्लाह। अल्लाह का इल्म हासिल करना, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करना, और अल्लाह के लिए अमल करना। इल्म और अमल का यही मतलब है ना? इल्म और अमल ज़रूरी है। तो इल्म और अमल असल में क्या है? अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करना और अल्लाह के लिए अमल करना, इसी में नजात है। हम अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करें और फिर अल्लाह के लिए अमल करें, इसी में हमारी नजात है। अहले इल्म ने कहा है, जैसा कि मजमूल फतावा में है, कि आलिम तीन तरह के होते हैं। आलिम तीन तरह के होते हैं। आलिम बिल्लाह लैसा आलिमन बे अमरिल्लाह। एक वो कि जिसको अल्लाह के बारे में इल्म तो है, लेकिन अल्लाह के अहकाम क्या हैं उसके बारे में इल्म नहीं है। समझ रहे ना?
اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اس کا علم نہیں ہے۔ توحید کا علم ہے لیکن حلال و حرام کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہیں، اس کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قسم عالموں کی یہ ہوتی ہے، کیا اللہ کا علم ہے یعنی توحید کے بارے میں جانتے ہیں لیکن اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، حلال و حرام کا جو نظام ہے اللہ کا، اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ دوسرے عالم کیسے ہوتے ہیں؟ عالم بامر اللہ لیس عالما باللہ، اللہ کے احکام کے بارے میں تو علم ہے لیکن اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے، توحید نہیں جانتے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تو جانتے ہیں لیکن اللہ کی توحید ربوبیت کا علم نہیں ہے، توحید الوہیت کا علم نہیں ہے، توحید اسماء اور صفات کا علم نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ پوچھیں گے اللہ کہاں ہے تو کہیں گے ہر جگہ موجود ہے، پھر اللہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں۔ بیسک علم ہے اللہ کہاں ہے، زیادہ تر لوگ کہیں گے اللہ ہر جگہ موجود ہے، جبکہ اللہ عرش پر ہے، آسمان پر ہے، لیکن وہ نکاح کا معاملہ جانتا ہے، طلاق کا معاملہ جانتا ہے، مفتی ہیں لیکن اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو داخلے کی بات ہے۔ ہاں تو اس لیے کہتے ہیں۔ تو دوسری قسم علماء کی یہ ہے، اللہ کے احکام تو معلوم ہے لیکن اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ تیسرا کون ہے کہ عالم باللہ و بامر اللہ، یہی مطلوب ہے، ایسا ہی عالم ہونا چاہیے، اللہ کے بارے میں بھی علم ہے اور اللہ کے احکام کے بارے میں بھی علم ہے، ایسا عالم ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اسماء و صفات کا جو علم ہے اس کی اہمیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلا ہم نے کیا جانا؟ اللہ کی معرفت ہوتی ہے اسماء و صفات کے ذریعے سے، اور کیا ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے، ہمارے وجود کا مقصد ہے اللہ کے اسماء اور صفات کو جاننا۔ نمبر 3، جتنا زیادہ ہم اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں علم حاصل کریں گے اتنا زیادہ ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، نور اور بصیرت اتنی زیادہ ہمیں حاصل ہوگی، ہمارے دلوں کو زندگی حاصل ہوگی، ہمارے روح کو زندگی حاصل ہوگی، سکون اور اطمینان حاصل ہوگا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھے گا، اللہ سے امید پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں علم ہوگا، ہم جو ہے نا شبہات، جو گمراہ کن شبہات ہیں ان سے بچیں گے، اور اسی طریقے سے جو حرام شہوتیں ہیں، خواہشات ہیں، ان سے بھی بچیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا علم ہوگا اللہ کا اتنا زیادہ خوف ہوگا نا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اصل خوف کن کو ہوتا ہے؟ جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ جن کو اللہ کے بارے میں علم نہیں وہ کیا خوف رکھیں گے؟ جن کو اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں علم نہیں ہے وہی اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ اس کے رسول کی شان میں، قرآن کی شان میں گستاخی کرنے والے کون ہیں؟ ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا اہمیت ہے، اس لیے وہ گستاخی کر بیٹھتے ہیں، توہین کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں اللہ رسول قرآن کے بارے میں، اس لیے گستاخی نہیں کر سکتا اور توہین نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے ناموں کے بارے میں ہمیں جتنا علم ہوگا اتنا زیادہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، ہمارے دین پر ہمارے اندر استقامت پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر بندہ یہ جانے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ بندہ جانے گا اللہ کے بارے میں تو کیا ہوگا؟ اللہ پر اس کا توکل بڑھے گا، اللہ پر اس کا ایمان اور یقین بڑھے گا۔ اللہ ہی نفع نقصان پہنچانے والا ہے۔ جب یہ علم ہوگا تو نفع نقصان کے لیے صرف اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی محبت ہوگی، اللہ سے امید ہوگی، یہ سب فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوگا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو جان کر کیا فائدہ ہوگا؟ نمبر 4، جب ہم دعائیں کریں گے تو ان دعاؤں میں اللہ کا نام ذکر کریں گے تو ہماری دعائیں زیادہ چانس ہے کہ قبول ہو۔ دلیل اس کی وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے تم اللہ کو پکارو۔ آج لوگ وسیلہ کے لیے شرک و بدعت کا کام کرتے ہیں، ہے نا، بزرگوں کا وسیلہ اور مجاوروں کا وسیلہ اور نبیوں کا وسیلہ اور قبروں کا وسیلہ اور کیا کیا کرتے ہیں جو کہ شرک و بدعت کے کام ہیں۔ وسیلہ اختیار کریں اللہ کے ناموں کا، اپنے ایمان اور اپنے عمل کا، جو زندہ نیک لوگ ہیں ان کی دعاؤں کا۔ تو اللہ کے اسماء اور صفات کے نام کے بارے میں جاننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہوگا تو ہم اس کے ذریعے سے اللہ سے دعا کریں گے۔ جیسے آپ کو رزق مانگنا ہے اللہ سے، تو ایک تو ہے کہ سیدھے کہیے اللہ مجھے رزق دے دے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ لیکن آپ اس طرح سے کہیں
اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنے کے بعد نبی پر صلاۃ والسلام بھیجنے کے بعد یا اللہ تو رزاق ہے، تیری صفت ہے رزق دینا، تو رزق دینے والا ہے، میں تیرا بندہ کمزور، میں تجھ سے رزق کا سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، تو دعا کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اللہ تو وہاب ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، فلاں چیز عطا کر، اللہ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم کر۔ تو اللہ کے ناموں کا حوالہ دیں اللہ کو، اللہ کے ناموں کا وسیلہ اختیار کریں اور اللہ کو پکاریں، اللہ سے دعا کریں، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے اللہ کے اسماء اور صفات۔ جو جس ٹائپ کی ہمیں دعا کرنی ہے ہم تلاشیں کہ اس ٹائپ کا اللہ کا نام کون سا ہے، صفت کون سی ہے، اس اللہ کے نام اور صفت کو اللہ کے سامنے رکھیں اور پھر اللہ کو پکاریں، انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نمبر 5 مشہور حدیث ہے، فائدہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جاننے کا فائدہ۔ مشہور حدیث ہے ان للہ 99 اسماء 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، جو ان کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کا جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کا فائدہ، جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ من احصاها دخل الجنہ، جو اللہ کے ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، شمار کرے گا۔ کیا مطلب شمار کرے گا؟ گنے گا۔ احصاء کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے گننا، شمار کرنا، اعداد و شمار۔ کیا مطلب اس کا؟ جو ان کے جو الفاظ ہیں اللہ کے اسماء، ان الفاظ کو یاد کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ رزاق ہے، وہاب ہے، قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو ان کو یاد کرنا، ٹھیک ہے، ان کو جاننا، یاد کرنا، ان کے معانی اور مطلب کو سمجھنا، ان کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ زیادہ تر لوگ اللہ کے ناموں کو تو جانتے ہیں، یاد بھی ہے، لیکن معنی مطلب سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو احصاء کے اندر یہ ہے کہ اس کے معانی اور مطالب کو جاننا، علم حاصل کرنا اس کا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر اللہ کے ناموں سے ہمیں کیا عقیدہ ملتا ہے۔ اللہ کا یہ نام ہے الرزاق، تو اس سے ہمیں عقیدہ ملتا ہے کہ نہیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے بس، اور دوسرا کوئی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے جو نام ہیں ان کو یاد کرنا، ان کے معانی کو سمجھنا، ان کے مطابق اپنا عقیدہ اور ایمان بنانا، ٹھیک ہے، ان کے مطابق عمل کرنا، ٹھیک ہے، ان کے مطابق کیا کرنا؟ عمل کرنا، کہ اللہ علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تو ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو اللہ کو ناگوار گزرے، ورنہ حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جو اثر اور جو تقاضا ہونا چاہیے ہماری عملی زندگی میں، وہ بھی اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کی حمد بیان کرنا، حمد، اللہ کی تعریف بیان کرنا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کیا ہے؟ سورہ حمد ہے نا۔ حمد کا مطلب تعریف کرنا، تو اللہ کی تعریف ہمیں کرنا، کیسے کریں گے اللہ کی تعریف؟ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے ہم تعریف کریں گے، اور پھر اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، اس کے ذریعے سے ہم جو ہے نا اسماء و صفات کے ذریعے سے ایسا کریں گے۔ تو یہ سب فائدے ہیں، یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم جانیں گے کہ اسماء اور صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے، اور اسماء اور صفات، توحید اسماء و صفات میں لوگ کس طرح سے گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ عقیدہ کے درس میں اس کا بیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔